ہائی ڈیئر لرنرز، دس از نعیم جکھر۔ آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج ہم بات کریں گے پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کی۔ تھوڑا سا ہم ذرا روایتی جو اسٹرکچر ہے گرامر کا اس کو توڑ کے ذرا اس خول سے باہر آ کے بات کریں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا بھر میں جو ہے وہ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کی بجائے پریزنٹ سمپل ٹینس کہا جاتا ہے اس کو۔ ہمارے ہاں انڈیفینٹ ٹینس کا صیغہ یوز کیا جاتا ہے شاید اس لیے بھی کہ اس میں بات ڈیفینٹ وقت کی نہیں ہوتی۔ تو یہ یاد رکھیں کہ یہ بات اس میں اگرچہ صیغہ حال کی ہوتی ہے لیکن اصل میں اس میں بات ہو رہی ہے آپ کے معمولات کی، آپ کی عادات کی، وہ کام جو روز ہوتے ہیں۔ اسی لیے اس میں جو ہے وہ فقرے ایسے استعمال ہوتے ہیں جس میں تا ہے، تی ہے، تے ہیں وغیرہ آتے ہیں۔ تو یہ ایگزیکٹلی اس وقت کی بات نہیں جو آپ کام کر رہے ہیں، وہ پریزنٹ کنٹینیوس یا ایکچوئل پریزنٹ ہوتا ہے۔ جیسے میں ابھی آپ سے بات کر رہا ہوں، اگر میں یہ کہتا ہوں کہ میں آپ سے بات کرتا ہوں تو پھر شاید میں ہفتے بعد آپ سے بات کرتا ہوں، یہ میرا معمول ہے، یہ میری عادت ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات ہم نے یہ اس میں ذہن میں رکھنی ہے کہ اس میں جو ہے اس کا سٹرکچر جو ہے وہ بڑا سادہ سا ہے۔ اس میں ہم فاعل کے ساتھ پہلی فارم لگاتے ہیں اور اس کے بعد اگر کوئی مفعول ہے جس کے اوپر کام ہو رہا ہے تو اس کو لگاتے ہیں، اور ساتھ ہمیں پتہ ہے کہ اگر تھرڈ پرسن سنگولر ہے جسے ہم صیغہ واحد غائب کہتے ہیں، اردو میں تھوڑا سا مشکل لفظ ہے، اس کے ساتھ ہم ایس اور ای ایس لگاتے ہیں۔ یہ بھی ہم دیکھیں گے کہ کہاں ایس لگاتے ہیں اور کہاں ای ایس لگاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آئیے ہم ان معمولات کی بات کریں جن کا ہم ذکر کرتے ہیں پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس میں۔ جیسے میں صبح ناشتہ کرتا ہوں، وہ روزانہ سیر کو جاتی ہے، میرے دوست مل کر کھانا کھاتے ہیں۔ تو یہ سارے ایسے کام ہیں جن کا تعلق حال سے ہے لیکن معمولات سے ہے، یہ نہیں پتہ کہ یہ کام کس وقت ہوتے ہیں۔ اور اگر ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ صبح کو ہوتے ہیں تو یہ بھی نہیں پتہ کہ صبح کو ہوتے ہیں اور صبح کے کس وقت ہوتے ہیں، لہذا یہ انڈیفینٹ رہے گا۔ تو ایک تو اس کے سٹرکچر کے اوپر آپ یہ غور کر لیں۔ سٹرکچر یہ ہے کہ اس فاعل ہوگا اور ورب کی پہلی فارم ہوگی اور اس کے بعد اگر کوئی مفعول ہے تو لگے گا، جیسے آئی گو، شی ایٹس، دے لرن۔ اب ہم نے دیکھا کہ ہم نے ہی، شی، اٹ کے ساتھ ہم ایس اور ای ایس لگاتے ہیں، اور ایس اور ای ایس لگانے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اگر تو کانسوننٹ ساؤنڈ ہو، یعنی وہ ساؤنڈ جس کے آخر میں آپ کی آواز جو ہے وہ بند ہو جاتی ہے، ہوا جو ہے وہ جیسے واول ہوتا ہے اس میں ہم اوپن رہتا ہے اینڈ میں ساؤنڈ جو ہے، اور جو کانسوننٹ ساؤنڈ ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے، اوپن نہیں ہوتا، یا ہاف اوپن ہوتا ہے یا بالکل جیسے ہم کہتے ہیں ورک۔ اب ورک کے آنے پر وہ بالکل رک گیا۔ اسی طرح واول میں جیسے ہم کہتے ہیں فلائی، اب اس میں وہ جو ہے وہ سانس نہیں رکا اور ہوا جو ہے وہ آپ کی وہ منہ سے نکل رہی ہے۔ تو وہ ایسی ساؤنڈ جو ہیں وہ نان کانسوننٹ یا ایسوننٹ ہوتی ہیں۔ تو جیسے ہوتے ہیں کانسوننٹ ساؤنڈز، جیسے لفظ کال ہے، سینڈ ہے، وانٹ ہے، اس کے ساتھ ہم ایس لگائیں گے۔ اسی طرح اگر کانسوننٹ ساؤنڈ کے بعد ای آتا ہے جیسے لائک ہے، اس کے ساتھ بھی ہم ایس ہی ایڈ کریں گے، ای آلریڈی ہے۔ ریس، ایس استعمال کریں گے، ریسز۔ رائٹ، ایس استعمال کریں گے، رائٹس۔ سو ہم کہیں گے شی لائکس، ہی ریسز، اٹ رائٹس۔ وہ لفظ جن کے آخر میں او آتا ہے وہاں ہم ای ایس لگاتے ہیں، جیسے گو کے بعد گوز، ڈو کے ساتھ ڈز۔ ایسے الفاظ، ایسے ورب جو ایس ایچ، سی ایچ، ٹی سی ایچ، ایکس، زیڈ اور ڈبل ایس پہ ختم ہوتے ہیں، ان کے بعد بھی ہم ای ایس لگاتے ہیں، جیسے کسز، واچز، بزز، فکسز، سپلیشز۔ ایسے ورب جو کانسوننٹ ہوتے ہیں اور ان کے بعد وائی آتا ہے، ان کا جو وائی ہے اس کو ہم آئی ای میں بدل کے ای ایس لگاتے ہیں، جیسے ڈرائی کو ڈرائیز، فلائی کو فلائیز، وری کو وریز۔ تو یہ کچھ اصول ہیں کہ کہاں ہم نے ایس لگانا ہے اور کہاں ہم نے ای ایس لگانا ہے۔ اب آتے ہیں واپس پریزنٹ سمپل ٹینس کی طرف۔ تو جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ اس میں ہم معمولات کا ذکر کرتے ہیں، جیسے میں نے کہا آئی اسپیک،
she learns, he runs اور they writes. تو ہم نے کیا کیا کہ پہلی فارم کے ساتھ جہاں تھرڈ پرسن سنگولر ہے وہاں ہم نے ایس ای ایس لگایا، اور جہاں پہ فرسٹ پرسن یا سنگولر ہے یا پلورل ہے وہاں پہ ہم نے صرف جو ہے وہ فرسٹ فارم لگائی. جب ہم نگیٹو فقرات کے ساتھ آتے ہیں تو وہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں کہ جہاں پہ تھرڈ پرسن سنگولر تھا وہاں ہم ڈز ناٹ لگاتے ہیں. مثلاً he does not tell a lie, she does not run, it does not work. لیکن جو باقی ہیں فرسٹ پرسن اور پلورل اور سنگولر وہاں ہم کیا کریں گے، وہی ڈو ناٹ لگائیں گے کیونکہ وہاں پہ ایس سی ایس نہیں ہوتا. I do not tell a lie, they do not play, we do not run. اور جب ہم سوالیہ فقرات بناتے ہیں ویری سمپلی ہم کیا کہیں گے کہ جو تھرڈ پرسن سنگولر ہیں وہاں ہم ڈز کے ساتھ فقرہ شروع کریں گے. ڈز شی رن, ڈز ہی لائک یو, ڈز اٹ ورک. اور جو فرسٹ پرسن سنگولر اور پلورل ہے وہاں ہم کیا کریں گے کہ ڈو شروع میں لگائیں گے. ڈو آئی talk to you, do they tell a lie, do we go to school. آپ دوبارہ اس سبق کو دہرائیں اور آپ دیکھیں کہ فقرات اس سے کیسے بنائے جاتے ہیں. پریکٹس کریں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہم نے پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کو یا پریزنٹ سمپل ٹینس کو کہاں استعمال کرنا ہے جہاں ہمارے معمولات ہیں، اور ایس ای ایس کا استعمال پراپر کہاں کرنا ہے. امید ہے کہ آپ کو یہ سبق پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ مستقبل میں ہم مزید ٹینسوں کے اوپر بات کریں گے اور تھوڑا سا کنونشن سے، روایت سے ہٹ کر ہم ایسی باتیں کریں گے جو ہمارے لیے فائدہ مند ہوں. چینل کو سبسکرائب کریں، دوستوں تک اس کو ریفر کریں، اور بہت ضروری ہے کہ آپ ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں تاکہ جہاں کوئی کنفیوژن رہ گیا ہے وہ آپ کا دور ہو سکے. I wish you a wonderful day.